تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ السلام علیکم۔ تو 2 دن میں ولاگ نہیں بنا سکا کیونکہ گھر کے بھی کام ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جیسا کہ۔ تو آج جو ہے محفل ہے ظہر سے لے کر، ظہر کی نماز ہو چکی ہے، ظہر سے لے کر مغرب تک۔ تو جو ہے طارق مسعود صاحب، حافظ طارق مسعود صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ پر، انہیں بہت جو ہے وہ بھی آ جائیں گے۔ تو جو ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا۔ تو فی الحال ہم روٹیاں لینے جا رہے ہیں، تو جو ہے روٹیاں لینے جاتے ہیں، پھر آئیں گے، کھانا کھائیں گے، کھانا کھا کر مسجد میں جائیں گے، اور پھر آپ کو ساتھ ساتھ سب کچھ دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ طارق مسعود صاحب آنے والے ہیں، وہ دیکھیں مدرسے کے بچے پھول لے کر کھڑے ہو چکے ہیں، ابھی آتے ہیں اور پھر آپ کو۔ یہ بھائی مسعود صاحب کی گاڑی فرنٹ پر بیٹھے ہیں، اب جاتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں۔ چل بھائی چلو چلو۔ اور مسعود صاحب یہ اترنے والے ہیں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، اوہ ہو کیا کہ یعلمہم، یتلو علیہم، یزکیہم، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو جو ان چاروں جس کی سند متصل ہوگی اس کا علم معتبر۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اسی سند متصل میں گمراہ لوگ بھی پیدا ہوں گے، لیکن 2 نمبر ہوتے ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، مسئلے پوچھے جا رہے ہیں جاہلوں سے، اور جب بول رہے ہیں علماء سے پوچھو، ابے مولوی ایسے ہوتے ہیں، ابے بھائی ہوتے ہیں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، لیکن 1 نمبر بھی مولوی ہی ہوتے ہیں۔ یہ کون سا آگے کہ دین کے علم میں اللہ نے سب کو گمراہ کر دیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کیا کہ حدیث میں اس کی فہم معتبر، صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، یہ ایک قرآن کی آیت ہو گئی۔ دوسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اہل حدیث سے فتویٰ لیا، میں 3 ایک ہوتی، میں چلا گیا ہوں اہل حدیث کے پاس، بزرگ تھے وہ، میں نے کہا حضرت آپ نے 3 کو 1 کیسے لکھ دیا؟ انہوں نے کہا وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں 1 سمجھی جاتی تھی۔ میں نے کہا اس میں یہ کہا کہ اکٹھی 3 طلاقیں، وہ تو آلریڈی طلاق 3 1 سمجھی جاتی تھی، پھر اسلام نے اس حکم کو منسوخ کیا اور کہا کہ اب 3 کتنی ہوں گی؟ اس میں تو ہے کہ 3 مہینوں میں بھی 2 تو 1 سمجھی جاتی تھی۔ تو کچھ صحابہ کو علم ہوا کہ وہ 3 1 والا حکم منسوخ ہو چکا ہے، کچھ کو علم نہیں ہوا۔ میں نے کہا بالکل ایسی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں متع کو جائز سمجھتے تھے، ابو بکر کے دور میں جائز سمجھتے تھے، عمر نے پابندی لگائی، مسلم کی حدیث ہے۔ میں نے کہا حضرت عمر حلال کو حرام کر سکتے ہیں؟
ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں بھائی پابندی نبی کے دور میں متا پہ لگ گئی تھی, بہت سو کو علم نہیں تھا تو وہ سمجھے عمر لگا رہے ہیں پابندی, تو نبی کے دور میں 3 ہو گئی تھی. بخاری کی حدیث ہے. جب میں نے اتنا سمجھایا تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا, تو انہوں نے کہا, میں نے کہا اچھا کس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس جو کہتے ہیں کلمہ پڑھا لہٰذا آپ کو یہ معلوم ہے کہ 3 کو ایک کہنا ہے, اور عبداللہ بن عباس نے پتہ نہیں حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا, ان کو نہیں پتا تھا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آئندہ جب میرا بیان ہو نا ٹوپی اتار کے بیٹھا کھوپڑی میں گھسے. تو یہ جو آپ کو کوئی صحابہ سے ہٹا رہا ہے قرآن و سنت کے نام پہ, وہ بھی گمراہ ہے. کوئی آپ کو مجتہدین محدثین سے ہٹا رہا ہے, امت سے ہٹا رہا ہے, وہ بھی کیا ہے؟ گمراہ ہے. تو جو تواتر سے اسلاف سے جو چیز چلی آ رہی ہے صدیوں سے وہ ٹھیک ہے. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں حرم میں 8-10 رکعت تراویح ہو گئی ہے. دیکھو قرآن و سنت پر آ گئے وہ لوگ. میں ان سے کہتا ہوں 1400 سال میں حرمین میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا کہ 20 رکعت سے کم تراویح ہوئی ہو. کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اب قرآن و سنت پہ آ گئے. اس سے پہلے کس پہ آئے ہوئے تھے بھائی؟ اس سے پہلے کس پہ آئے ہوئے تھے؟ اسلام. دیکھو ایک خوب بات سمجھ لو, یہ میں بات بتاتا ہوں ایک اور مثال کی بات. ایک اہل حدیث نے مجھے بتایا کہ سوڈان میں 3 طلاق کو ایک قرار دے دیا گیا ہے وہاں کی عدالتوں میں, اور مصر میں 3 کو ایک قرار دے دیا گیا ہے مصر کی عدالت میں. پاکستان میں بھی قانون بن گیا وغیرہ وغیرہ. اب یہ مولویوں میں اتنا جمود ہے. میں نے کہا مصر میں اسلام حضرت عمر کے دور میں آیا ہے, اس وقت سے 3 تھیں, اب قانون کیا ہو گیا؟ 3 کو کیا کر دیا؟ 1. یا تو وہ والا اسلام غلط ہے یا یہ والا غلط ہے. اس کو غلط کہنا آسان ہے. مصر میں جو 1400 سال سے ہو رہے ہیں میرے بھائی, اس کو غلط کہنا بہت مشکل. اور عمر کے قانون کو نہیں مان رہے, مصر کی موجودہ گورنمنٹ کے قانون کو مان رہے ہیں, سوڈان کی موجودہ گورنمنٹ کو مان رہے ہیں. سوڈان میں اسلام تو 1300-1400 سال پہلے آیا تھا. یہ میرا ایک لفظ یاد رکھنا. دیکھو میڈیکل سائنس میں یا طب میں, اور یہ جو مولوی اگر مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا نا تو ابا مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. یہ دیکھو جلدی سے بات 2 منٹ میں حضرت سمیٹ کے بس ختم کرتا ہوں. دیکھو لوگ کہتے ہیں مولوی کی ہماری سوسائٹی میں ضرور, میں 1 نمبر مولویوں کی بات کروں, 2 نمبر بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے مولانا دودھ سے دھلے ہوئے ہوتے ہیں. مولانا میں بھی ہر طرح کے ٹوپی پگڑی پہن لی بس مولانا کہلانے شروع ہو گیا. ہر طرح کے لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. اگر آپ نے مدارس کی حفاظت نہیں کی اور مذہب آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی سے ختم ہو گیا تو گورے کے پاس سب کچھ ہے, مولانا مولوی نہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گورے کو یہ بتانے والے ڈاکٹر موجود ہیں کہ بیمار کیسے ہوتے ہو, ٹھیک کیسے ہوتے ہو, خلا میں سیارے کیسے چھوڑے جاتے ہیں. ابا اماں کے حقوق بتانے والا کوئی بھی نہیں. لہذا وہاں ایک صاحب مجھے, میں مشہور واقعہ ہے, ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میرا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے, مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا. میں نے کہا میڈیکل کالج میں تمیز نام کا چیپٹر ہی نہیں. میڈیکل کالج میں ہے تو ابا سے تمیز سے یہ سوال, یہ تو مذہب کا چیپٹر ہے بھائی, یہ تو مولوی بتائے گا تمہیں, یہ پروفیسر تھوڑی بتائیں گے تمہیں. تو وہاں تو ہے ہی نہیں. انہوں نے نکاح اور زنا کا فرق ختم کر دیا گوروں نے. انگریزوں میں سنے کہ وہ انگریز کی خالہ آئی ہوئی, چچی آئی ہوئی, کچھ بھی نہیں. پھر آہستہ آہستہ ابا کیا ہو گئے؟ ان کے ابا کسی کے ہوتے ہیں, کسی